السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمان۔ آج کی یہ تقریر ہمارے قابل فخر بیٹے قاری حافظ عبداللہ اظہر نے اپنے مدرسہ تدریس القرآن کے حوالے سے منعقد کی۔ دنیا میں وہ لوگ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری دنیا بن جائے، لیکن جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، ان کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اور ان کا حشر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ بھی ماشاءاللہ بچے یہ پوری مدرسہ تدریس القرآن کے کہ جن کے محتمم اور مدرس حافظ عبداللہ اظہر ہے، ایک چھوٹا بچہ آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو پوری جماعت اس کے اشارے پر رکوع اور سجود کر رہی ہوتی ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے اس بچے کو عظمت عطا کی ہے تو کیوں کی ہے کہ اس نے قرآن کریم سے اپنے دل کو لگایا، اور قیامت کا دن جب سورج سر میں بہہ رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سوچئے کیا عالم ہوگا۔ آج کروڑوں میل کے فاصلے پر بہتا ہوا سورج اس کی گرمی کی حدت اور شدت ہم سے برداشت نہیں کرتی، اور جب وہ سورج سر کے قریب اپنی پوری گرمی بکھیر رہا ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایسے عالم میں فرشتے ایک مرد کو ایک عورت کو بڑا پروٹوکول دیتے ہوئے، ہتھوں بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے لا رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، انسان دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی عزت والا مرد کون ہے، یہ اتنی عظمت والی خاتون کون ہے کہ جسے نورانی منبر پر بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسے نورانی تاج رکھے جائیں گے کہ ان کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان کر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بنایا۔ جو عورتیں دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں، انہیں چاہیے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لگا دے، اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم کی طرف لگا دے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اولاد فرما بردار ہوگی، والدین کی خدمت گزار ہوگی، اور ایک ہمارے دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جب بیٹا پروفیسر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے منہ سے کہ ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہوگا۔ لیکن جسے ماں باپ نے حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، شیخ الحدیث بنایا، محدث بنایا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کتنا فرق ہے۔ یہ مدرسہ تدریس القرآن یہ اللہ رب العزت کی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ محنت کرنے والا عبداللہ اظہر
توانائیاں خوبیاں سب کچھ سب کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ 7 مہینے کے اندر کتنا بہترین رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ مدارس الحمدللہ ہم نے بھی گرجا روڈ پر چک جلال الدین میں مدرسہ تحفظ القرآن اس کی ابتدا کی. پھر ہم نے وہاں پر انعامی مقابلہ بھی رکھا ہے جس کا ذکر ابھی حافظ اللہ اظہر نے آپ کے سامنے کیا. وہاں پر یہ بچے گئے تھے انعام بھی لے کر آئے اور الحمدللہ یہ ایسا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جب ہم نے مدرسہ شروع کیا تھا تو 4 یا 6 بچے تھے اور اب الحمدللہ 35-36 بچے جو ہیں وہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور ایک بچے نے 1.5 سال کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا اور اب وہ جامعہ سلمیہ اسلام آباد میں عالم کا حفظ کر رہا ہے. اس مختصر سے وقت میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر بڑا کرم کیا. مگر مدارس قریب نہیں ہوتے, مدارس دور ہوتے. یہ حافظ عبداللہ اظہر نے بہت ماسٹر اٹھایا اور اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹے کو ہمت میں, استقامت میں آسانیاں عطا فرمائے اور یہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے اور آپ کے نوجوانوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے اور پھر یہاں پر پروگرام جو ہو کانفرنس ہو اور لوگ ذوق اور ڈر ذوق اس مدرسہ کا تدریس القرآن میں اپنے بچوں کو داخل کراتے چلے جائیں, قرآن کا نور پھیلتا چلا جائے. جب قرآن کا نور پھیلے گا گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے ہٹتے چلے جائیں گے, معاشرہ امن اور سلامتی کا معاشرہ بنتا چلا جائے گا, ادب پیدا ہوگا, احترام پیدا ہوگا, محبت پیدا ہوگی, ایک دوسرے کی عقیدت پیدا ہوگی. تو یہی میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو اس مدرسہ تدریس القرآن میں قرآن حفظ کروانے کے لیے داخلہ دلائیے. دنیا کی راہ میں دنیا کی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹیے اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اے عرش عظیم کے رب ہم بڑے گناہگار ہیں, اے اللہ بڑے خطاکار ہیں, لیکن اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, دامن نہیں پھیلاتے اور تیرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ کل قیامت کے دن ہم سب کو جس طرح آج ہم یہاں پر موجود ہیں اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے. آمین ثم آمین و ما علینا الا البلاغ.